سائدہ شدت سے بور ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتی؟ کہاں جاتی؟ ملازمت ہی ٹھہری۔ اسی بوریت کا ماہانہ معاوضہ 450 روپیوں کی شکل میں ملتا تھا، اور پھر کسی کا پرائیویٹ سیکرٹری ہونا ویسے بھی ہنسی کھیل کی بات نہیں۔ 9 بجے دن سے 6 بجے شام تک کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ صبح 7 بجے گھر سے نکل کر بس پر بیٹھتی، بس اسے ایگل بیچ تک لاتی، پھر ایگل بیچ سے ایک لانگ جزیرہ سونار تک پہنچاتی۔ یہ جزیرہ ایگل بیچ کے ساحل سے 12 میل دور واقع تھا۔ بہرحال سونار تک پہنچتے پہنچتے 9 بج جاتے تھے۔ اس کا باس قلندر بیابانی اسی جزیرے میں رہتا تھا۔ اس کی جاسوسی ناول اردو میں خاصی شہرت رکھتے تھے۔ سیکسٹن بلیک سیریز کے انگریزی ناولوں کو کرتا پاجامہ پہنا کر پیش کر دینے میں متعدد طول رکھتا تھا۔ پہلے پہل تو سراغ رسا کے نام سے سیکسٹن بلیک کو بھی اردو وانے کی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن اسے چھونے والی پبلک نے سخت ناپسند کیا تھا، اور پڑھے لکھے آدمیوں نے بھی ہانک منہ سکوڑی تھی۔ وہ انگریزی میں تو سیکسٹن بلیک پسند کرتے تھے، لیکن بھلا اردو میں کلو پرویز کیوں کر برداشت کر لیتے؟ بہرحال اسے سراغ رسا کے نام کلو پرویز کی بجائے پھر کچھ اور تجویز کرنا پڑا تھا۔ ہر ماہ 2-4 ناول پیش کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ سونار میں ایک خوبصورت بنگلے کا مالک تھا، مستقل طور پر وہیں رہتا بھی تھا۔ شہر میں آبائی جائیداد اور کئی مکانات شکل میں موجود تھے، جس سے اچھی خاصی ماہانہ آمدنی ہو جاتی۔ پھر اس کی پبلشر بھی اسے مناسب معاوضہ دے دیتے تھے۔ بہرحال چین سے بسر ہوتی تھی۔ عمر 50 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ غیر شادی شدہ تھا۔ بنگلے میں 2 ملازم دن رات رہتے تھے۔ ان میں سے ایک باورچی تھا اور دوسرا ڈرائیور۔ سائرہ 6 بجے شام کو وہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ قلندر بیابانی سنکی اور جھکی ہے، کسی عورت نے اسے کبھی پسند نہیں کیا ہوگا، پھر شادی کیسے ہوتی؟ ناول کا مسودہ لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ دکھ جانا، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتی، اے اللہ اس کی شادی کرا دے، اس سے بھی زیادہ کسی سنکی عورت سے، تاکہ بھول جائے عمل کی للکار، کیونکہ ذرا اسے سست دیکھتا اور دھڑلے سے شعر پڑھ دیتا۔ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے۔ بس لکھے جاؤ۔ جس دن ایک ناول ختم ہوتا اسی دن دوسرا شروع کرا دیتا۔ لیکن یہ معمہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے ناول مائکرو فون پر کیوں ڈکٹیٹ کراتا ہے۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتا، وہیں سے مائک پر ڈکٹیٹ کراتا، اور وہ دوسرے کمرے میں تنہا بیٹھ کر لکھتی رہتی۔ اگر اسے جاسوسی ناولوں سے دلچسپی ہوتی اور اس نے انگریزی کے جاسوسی ناول پڑھے ہوتے تو اندازہ کر لیتی کہ وہ 16 بلیک سیریز کے ناول ہاتھ میں لے کر نہایت اطمینان سے اردو میں پڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو اسے جنبش سمجھتی تھی، اور کمرے میں بند ہو کر ناول ڈکٹیٹ کرانے کو اس کی سنک پر محمول کرتی تھی۔ ویسے بھی ہر جیسٹ کو پیدائشی طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود کو سنکی فورس کرے، لیکن بلکہ اگر پاگل ہو کر کتوں کی طرح بھونکنا بھی شروع کر دے تو پبلک کو چاہیے کہ اس کے پیچھے ٹیپ ریکارڈ لے کر دوڑ پڑے، تاکہ اس کی بھوبو سے آئندہ نسلیں بھی نہ صرف محفوظ ہو سکیں بلکہ اس کے سلسلے میں ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ بھی کر لے سکیں۔ دوپہر کا کھانا قلندر بیابانی ہی کے ساتھ کھانا پڑتا تھا۔ اس وقت وہ یہی بوریت برداشت کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک بلی بھی تھی جو رہ رہ کر میاؤں میاؤں کرنے لگتی۔ قلندر کبھی کبھی گوشت کا ایک آدھ ٹکڑا اس کے لیے ڈالتا رہتا۔ بلی بری طرح بےتاب تھی۔ اسے متوجہ کرنے کے لیے اس کے زانوں پر اگلے پنجے رکھ کر کھڑی ہونے کی کوشش کرتی۔ میاؤں میاؤں تو جاری ہی تھی۔ قلندر کے چہرے پر الجھن اور بیزاری کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے بلی کی یہ حرکت اس کی جھنجھلاہٹ میں بتدریج اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ یک بیک وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، بلی کی گردن پکڑی اور اسے میز پر بٹھاتا ہوا دہاڑا، لے کھا، میاؤں میاؤں کھا۔
اس نے اس کی گردن ایک پلیٹ میں رگڑ دی۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ کئی پلیٹیں اچھل اچھل کر ادھر ادھر جا پڑیں۔ سائرہ بھی کرسی کی کھسکھسا کر اٹھ گئی۔ قلندر کا غصہ تیز ہو گیا تھا۔ وہ بلی کی گردن رگڑے جا رہا تھا۔ بلی کے حلق سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی رہیں۔ بالآخر اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ بلی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر آ گری، لیکن اٹھ کر بھاگنے کی بجائے وہ ایک ہی جگہ پڑی پڑی اور ڈرامائی آوازیں نکالتی رہی۔ قلندر بیابانی وہاں سے جا چکا تھا۔ سائرہ وہیں دم بخود کھڑی دم توڑتی ہوئی بلی کو دیکھتی رہی۔ اسے قلندر کی اس حرکت پر حیرت ہوئی۔ وہ بلی تو اس کی اتنی چہیتی تھی کہ اکثر دونوں ایک ہی برتن میں کھاتے دیکھتے گئے تھے، پھر آج اتنی ذرا سی بات پر کہ وہ اس کے زانوں پر پنجے ٹیک کر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتی تھی۔ اس حد تک برا فروختہ ہونا کہ جان ہی سے مار دینے کی صحیح کا گزرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ بلی کی آخری چیخ بڑی دلگزاز تھی۔ اس کا جسم کھینچتا چلا گیا تھا اور پھر یکبگ ڈھیلی ہو کر سکڑ گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت قلندر نے مائکرو فون پر باورچی کو پکارنا شروع کیا۔ ریاض، ابے او ریاضو، حرام زادے سن، اگر اب کوئی بلا اس گھر میں دکھائی دیا تو تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا، سنتا ہے یا نہیں؟ بندوق سنبھال کر اگر اب وہ چستکبر بلا دکھائی دیا تو فوراً گولی مار دوں گا، ورنہ تیری خیر نہیں۔ ریاضو بھی ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا تھا اور حیرت سے کبھی مردہ بلی کو دیکھتا تھا اور کبھی ادھر ادھر بکھری ہوئی پلیٹوں کو۔ آخر اس نے سائرہ سے پوچھا، یہ کیا ہوا مس صاحبہ؟ صاحب نے اسے مار ڈالا۔ سائرہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی۔ کیوں مار ڈالا؟ ریاضو کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ تحیر تھا۔ میں نہیں جانتی، سائرہ نے جھنجھلا کر کہا اور کمرے سے نکل آئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کس قدر آرام کی مہلت دیے بغیر قلندر ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دیتا تھا۔ وہ اس کی خوابگاہ سے متعلقہ کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ یہیں میز پر ایک چھوٹا سا اسپیکر رکھا تھا جس سے قلندر کی آواز آتی رہتی اور اس کا قلم تیزی سے صفحے پر صفحے سیاہ کرتا چلا جاتا۔ دفعتاً اسپیکر سے آواز آئی، سائرہ، تم جا سکتی ہو، آج میں کام نہیں کروں گا۔ آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے ایک آدھ سسکی بھی سنی تھی۔ سائرہ نے طویل سانس لی اور اٹھ گئی، لیکن ابھی وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر ہی پر کون سا سکھ نصیب تھا؟ چڑچڑا، غصے دار، ناکارہ باپ، نصف درجن چھوٹے بھائی بہن جن کے شور و گل سے کانوں کے پردے پھٹنے لگتے تھے، متکوک اور جلے تن ماں جو اپنی حماقتوں کی دن رات کوستی رہتی تھی۔ ان 7 جزیروں میں سونار آبادی اور رقبے کے لحاظ سے کئی سے بڑا تھا۔ اس کے گرد دوسرے 6 جزیرے بکھرے ہوئے تھے، اس لیے سونار کا ہر ساحل پرسکون تھا۔ بے شماری بادبانی کشتیاں آس پاس تیرتی نظر آتی۔ بوٹنگ کے شوقین ملکی اور غیر ملکی لوگوں کی بھیڑ رہتی۔ تیراکی کے لیے بھی اس کے ساحل مناسب تھے، اس لیے بیڈنگ ہیوٹیز کے دلدار بھی شہر سے کھینچے چلے آتے تھے۔ لیکن آج تو جزیرے کے کچھ باشندے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، حالانکہ اس کے لیے ان میں نہ کوئی نئی بات رہتی تھی اور نہ کوئی خاص دلچسپی۔ وہ تو دراصل اس دیوزات کو دیکھ رہے تھے جس نے سرخ رنگ کا زنانہ سوئمنگ ڈریس پہن رکھا تھا۔ بہترے تو یہی سوچ رہے تھے کہ آخر اس سائز کا سوئمنگ ڈریس مہیا کیسے ہوا ہوگا، اور وہ دیوزاد ایسا ہی خوش نظر آ رہا تھا جیسے کوئی مجمع باز عطائی حکیم حسب دل خواہ مجمع لگانے میں کامیاب ہو جانے پر مسرور اور چاقو چوبند دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایک سیاہ فام لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ اور اپنے ہی جیسے رنگ والے سوئمنگ ڈریس میں تھی، اس لیے یہ پتہ لگانا محال تھا کہ وہ خود کہاں ہے اور سوئمنگ ڈریس کہاں پایا جاتا ہے۔ ساحل سے نظارہ کرنے والوں میں 2 ایسے آدمی بھی تھے جو انہیں تفریحاً نہیں دیکھ رہے تھے۔ پستہ قد نے لمبے آدمی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آ کودی؟ پتہ نہیں کون ہے، دیر پہلے دونوں گرین میں ملے تھے،
لیکن دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات دو اجنبیوں ہی کی سی تھی۔ پھر میں نے لڑکی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، ورنہ دیکھتا کہ اجنبیت بے تکلفی کے میں کیسے بدل سکتی تھی۔ اب یہ کمبخت باہر نکلے گا بھی یا نہیں؟ پستہ قد آدمی کے لہجے میں چلاہٹ تھی۔ مجھے تو کوئی پیشہ ور معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ مردوں کو کیسے گھٹیا ٹیسٹ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارے یہ لو، ارے لڑکی کو کاندھے پر بٹھا لیا۔ پستہ قد آدمی ہنسنے لگا۔ لمبے نے کہا، اف وہ اترنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن چھوڑتا ہی نہیں۔ اب اور دیکھو، کنارے کی طرف آ رہا ہے، دیکھو کیا کرتا ہے۔ یار یہ کیا مصیبت ہے، لمبا آدمی جھنجھلا کر بولا، کہیں کھیل بگڑ ہی نہ جائے۔ وہ دیکھو، بحری پولیس کے 2 سپاہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ بحری پولیس کے 2 سپاہی چلتے چلتے رک گئے تھے۔ دیو اور لڑکی کو کاندھے پر بٹھائے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ یار یہ کیا مصیبت ہے، لمبا آدمی جھنجھلا کر بولا، کہیں کھیل بگڑ ہی نہ جائے۔ وہ دیکھو، بحری پولیس کے 2 سپاہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ بحری پولیس کے 2 سپاہی چلتے چلتے رک گئے تھے۔ دیوزاد لڑکی کو کاندھے پر بٹھائے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکی نیچے اترے جانے کے لیے خاموش جدوجہد کر رہی تھی، لیکن دیوزاد کی گرفت مضبوط تھی۔ لڑکی کے چہرے پر جلاہٹ اور شرمندگی کے آثار تھے۔ کبھی ایسا لگتا جیسے اب وہ رو پڑے گی۔ کیوں صاحب، یہ کیا مچا رکھا ہے؟ بحری پولیس کے ایک سپاہی نے دیوزاد کو مخاطب کیا، لیکن وہ اسے جواب دیے بغیر ایک طرف چلتا رہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ دور اس کے پیچھے بھی چلے، لیکن پھر کچھ سوچ کر دوسری سمت مڑ گئے۔ پستہ قد آدمی بڑبڑایا، اب کہاں جا رہا ہے؟ چلو دیکھیں، لمبے آدمی نے کہا۔ وہ کافی فاصلے سے دیوزاد کا تعاقب کرتے رہے۔ اتارو مجھے، لڑکی منمنا رہی تھی، ورنہ میں اب تمہارا منہ نوچنا شروع کر دوں گی۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ دیوزاد نے پوچھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں سوار سمت ایریل موٹر سائیکل سر سے اونچی اٹھا لیتا ہوں، میں شہری کا پایا پکڑ کر بیوی سمیت بکری سمیت اوپر اٹھا لیتا ہوں، مجھے اتارو۔ وہ اس کے بال مٹھیوں میں بھیج بھیج کر چیخی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب اس پر ہسٹریا قسم کا کوئی دورہ پڑ جائے گا۔ میں تمہیں گرین تک یوں ہی لے جا لوں گا، دیوزاد ہنس کر بولا۔ وہاں پہنچ کر 75 نئے پیسے دے دینا۔ گرین جزیرہ سونار کا سب سے اونچا ہوٹل تھا۔ زیادہ تر غیر ملکی سیاح یہاں قیام کرتے تھے۔ شہر کے دولت مند لوگ بھی سونار آتے تو گرین میں ہی ٹھہرتے تھے۔ اب میں چیخنا شروع کر دوں گی اور تم جیل چلے جاؤ گے، سمجھے؟ وہ سن رہے ہو؟ لمبا آدمی مستربانہ انداز میں بولا۔ اب ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، وہ ساری گفتگو بخوبی سن سکتے تھے۔ یار یہ چکر ہی اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو ٹھیک بھی ہے، لمبے آدمی نے طویل سانس لے کر کہا، اگر کچھ شروع ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ہمیں کچھ کر گزرنے کا موقع مل جائے گا۔ ویسے ہو سکتا ہے دشواری پیش آئے، پہاڑ ہی ٹھہرا۔ اتنے میں لڑکی نے سچ مچ چیخنا شروع کر دیا اور دیوزاد آگے آگے کرتا رہ گیا۔ اب دور سے تماشا دیکھنے والے ان کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ آؤ، لمبے آدمی نے پستہ قد کا ہاتھ پکڑا کر اس جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ دیوزاد نے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو جھلا کر بولا، اب تو نہیں اتاروں گا، دیکھتا ہوں کوئی سالہ کیا کر لیتا ہے۔ لڑکی نہ صرف اس کے بال نوچ رہی تھی بلکہ کھوپڑی پر گھونسوں اور تھپڑوں کے ادونگرے بھی برساتی جا رہی تھی۔ ان کے گرد بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی، لیکن بحری پولیس کے سپاہی کسی دوسری طرف جا نکلے تھے۔ لوگوں نے لڑکی کو اس کے کاندھے سے اتارنے کی کوشش شروع کر دی۔ کسی نے کمر پر 2-3 گھوسے بھی جڑ دیے۔ بس پھر کیا تھا، دیوزاد آگ ہو گیا۔ لڑکی کو چھوڑ کر مجمع پر گھوسے برسانے لگا۔ لڑکی مچھلی کی طرح تڑپی اور دھڑام سے ریت پر آ رہی۔ دیوزاد چاروں طرف سے گھوسے پڑ رہے تھے اور بھی گہ کے ہاتھ مار رہا تھا۔ جس پر بھی اس کا گھوسا پڑتا تھوڑی دیر تک سوچتا رہ جاتا کہ اٹھ کر دوبارہ حملہ کرے یا سادے پر ہی پڑا رہے۔ اب تک کئی پٹ چکے تھے۔ دفعتاً لمبے آدمی نے گھرانا شروع کیا، ہٹ جاؤ، الگ ہٹ جاؤ۔ پولیس اور وہ بھیڑ میں گھس رہا تھا۔
پستہ قد آدمی اس کے پیچھے تھا۔ دیوزات کے قریب پہنچ کر اس نے ایسی حرکتیں شروع کی جیسے اسے لوگوں کے حملوں سے بچنا چاہتا ہو۔ ٹھہریے ٹھہریے، وہ چیخ چیخ کر کہتا رہا، قانون کو ہاتھ میں نہ لیجیے، میں اسے پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا، میرے ہاتھ بیٹھائیے۔ پھر اس نے دیوزات کا ہاتھ پکڑا اور ایک جانب چلنے لگا۔ پستہ قد آدمی دوسروں سے قرضدار آواز میں کہہ رہا تھا، کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، سمجھے، چلے جاؤ۔ ریت کے تو دیکھ کی دوسری جانب ایک بڑی سی لانچ لنگر انداز تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر لمبے آدمی نے دیوزات سے کہا، میرا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں بچا لایا، لیکن پولیس سے میرا تعلق نہیں، مجھے دوست ہی سمجھو اور چپ چاپ لانچ میں بیٹھ جاؤ، ورنہ یہ ہنگامہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ کیپٹن حمید 3 دن سے سرگردہ تھا، چونکہ اس سے پہلے بھی قاسم خود اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے لاپتہ رہ چکا تھا، اس لیے اس بار بھی جب وہ اچانک لاپتہ ہو گیا تو سب سے پہلے کرنل فریدی کی کوٹھی ہی میں اس کے متعلق پوچھ گچھ کی گئی، اور پھر قاسم کی بیوی کی استدعا پر حامد کو اس کی تلاش میں کمر بستہ ہونا ہی پڑا۔ گمشدگی کی اطلاع تو بذریعہ پولیس سے ملی تھی، اور اسی اطلاع کے مطابق یہ معلوم ہو سکا تھا کہ قاسم کا قیام سونار کے گرین ہوٹل میں تھا۔ وہی قیام کرنے والی ایک نوجوان لیڈی ڈاکٹر مس لیلا ڈینٹل نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر لیلا اور قاسم کے درمیان اسی دن رسمی سی جان پہچان ہوئی تھی، اور وہ دونوں نہانے گئے تھے۔ قاسم نہاتے نہاتے یک بیک اسے اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا تھا۔ یوں ہی بلا وجہ حمید نے پوچھا۔ ڈاکٹر لیلا فوری طور پر جواب دیتے ہوئے ہچکچائی۔ حمید مستفرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سوچنے دیجیے، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ غالباً اس نے اپنی قوت کے متعلق کچھ کہا تھا۔ میں ہنس دی تھی، مقصد یہ تھا کہ وہ جھوٹا ہے، مگر شاید وہ یہی سمجھا اور یک بیک مجھے اٹھا کر کاندھے پر اٹھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ ہماری گرد اکٹھا ہو گئے، ان سے وہ گالم گلوچ کرتا رہا، پھر باقاعدہ جھگڑا ہوتا رہا۔ میں گر پڑی تھی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی؟ سر تو پہلے سے چکرا رہا تھا، رہی سہی کسر گرنے سے پوری ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اسے بے ہوش ہی کہنا چاہیے۔ آپ ان لوگوں میں سے کسی کو پہچانتی تھی جو اس وقت وہاں موجود تھے؟ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی، کچھ دیر بعد بولی، جی ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے، ایک جانی پہچانی سی صورت نظر آئی تھی۔ اس لڑکی کو میں نے اکثر قلندر بیابانی کے ساتھ دیکھا ہے، شاید اس کی سیکرٹری ہے۔ قلندر بیابانی؟ حمید ذہن پر زور دیتا ہوا بولا، وہ تو نہیں جو جاسوسی ناول؟ جی ہاں، وہی۔ کیا وہ یہی رہتا ہے؟ جی ہاں، جزیرے کی اہم شخصیتوں میں سے ہے۔ بیت الحکیم یہاں کی مشہور عمارت ہے، کسی سے بھی پوچھے راستہ بتا دے گا۔ قلندر بیابانی کا نام اس نے سنا تھا، لیکن اس کی کوئی کتاب پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ بیت الحکیم تک بھی جہاں پہنچنا، قلندر نے ڈرائنگ روم میں اس کا استقبال کیا تھا۔ میں جانتا تھا، اس نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ایک نہ ایک دن یہاں کی پولیس کو بالآخر میری طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ کے نامے گرامی وکلاء اسٹینل گارڈ زین سے مشورے لینا اپنے لیے بہت بڑا افتخار سمجھتے ہیں۔ حمید صرف مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ قلندر پہلی ہی نظر میں اسے جھکی اور سنکی معلوم ہوا تھا۔ کیا آپ کی سیکرٹری سے ملاقات ہو سکے گی؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ قلندر اسے گھورتا ہوا گررایا۔ ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ کیا وہ خود کس کیس میں الجھ گئی ہے؟ نہیں، جائے واردات پر موجود تھی۔ صرف وہی؟ جی نہیں، اور بھی تھے، لیکن ایک گواہ صرف انہیں پہچان سکا تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ اگر وہ موجود ہو تو؟ ٹھہریے، قلندر اٹھتا ہوا بولا اور اندر چلا گیا۔ حمید پائپ میں تمباکو بھر کر لانا۔ ڈرائنگ روم کی ہر چیز نیلی تھی، نیلی دیواریں، نیلے پردے، صوفوں پر نیلے غلاف تھے، میزوں پر نیلے میز پوش، گلدانوں میں نیلے کاغذی پھول۔ پھر پائپ کے نیل کو دھوئیں نے عجیب سا فضا پیدا کر دی۔ کچھ دیر بعد قلندر واپس آیا، اس کے ساتھ سیکرٹری بھی تھی۔ حمید نے طویل سانس لی، خاصی دلکش لڑکی تھی۔ کیپٹن حمید فرام انٹیلی جنس بیورو
قلندر نے تعارف کراتے ہوئے کہا، اور یہ سائرہ عبدالغفور ہے۔ تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں محترمہ، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، قلندر نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ یہ بیت الحکیم ہے، یہاں غیر ضروری باتوں میں وقت نہیں برباد کیا جاتا۔ خیر خیر، رسمی باتوں کے بغیر ہی اصل موضوع پر گفتگو شروع کر دینا سول پولیس والوں کا خاصہ ہے۔ ہمیں تو بہرحال نیاز مند رہنا پڑتا ہے۔ ہاں تو محترمہ، آج سے 4 دن پہلے ایک واقعہ کے متعلق آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ فرمائیے، بڑی مترنم آواز تھی۔ حمید نے محسوس کیا جیسے ڈرائنگ روم کے نیم تاریک ماحول میں موسیقی کو کونے میں سے لپکے ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، ایک دیونما آدمی کسی لیڈی کا ڈاکٹر کا قصہ تھا۔ اوہ، شوق سے ہی مسکراہٹ کے ساتھ واقفیت کا اظہار کیا گیا۔ قلندر احمقانہ انداز میں بھی حمید کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی سائرہ کی طرف۔ جی ہاں، حمید سر ہلا کر بولا، وہ دیوزاد غائب ہے۔ لیڈی ڈاکٹر تو بے ہوش ہو گئی تھی، اسے پتہ نہیں کہ اس نامعقول آدمی پر کیا گزری۔ ہائے، کیا قصہ تھا؟ قلندر نے سائرہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، آپ سے تذکرہ کرتی۔ کیا کہا؟ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور تم وہاں موجود تھی۔ کوئی دیونما آدمی؟ ہائے، آپ سمجھے نہیں۔ حمید مسکرایا، پھر اس نے اسے بتایا کہ واقعہ کیا تھا۔ لا حول ولا قوت، وہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا۔ اسے تو پولیس لے گئی تھی، سائرہ نے کہا۔ آپ کی موجودگی میں ہی؟